اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن بعنوان انس قرآن آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں مستقل پیش کیا جا رہا ہے۔ درس نمبر 189 189 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سورہ نساء چھٹا پارہ آیت نمبر 152 کل ہم نے پڑھا تھا۔ آج آیت نمبر 153 اور 154۔ ہماری کوشش ہوتی ہے 10 منٹ کے اندر ختم کر دیں، اس لیے کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، لہٰذا کوشش کریں گے کہ 10 منٹ کے اندر ہی ختم کریں۔ آج کی جو ہم آیت پڑھیں گے اس میں عنوان ہے یہودیوں کی بہانہ جوئی۔ انہوں نے رسول کو نہ ماننے کے لیے کتنے بہانے کیے، کیسے کیسے بہانے کیے۔ درحال ہے کہ یہودی مدینے میں آ کے بسے تھے، چونکہ انہوں نے توریت میں اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ کچھ عیسائی بھی آئے تھے جو مدینے میں آ کے بسے تھے، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ آخری زمانے میں یعنی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، لیکن ان کی دنیا پرستی، دنیا کی لالچ، حرص اور سب اسباب تھے کہ انہوں نے جب پیغمبر آیا تو نہیں مانا۔ کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں تھا کہ وہ لوگ اہل کتاب جو ہیں وہ بعض انبیاء کو مانتے ہیں، بعض انبیاء کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے لیے خداوند عالم نے کیا فرمایا، اولئک هم الکافرون حقا، حقیقت میں یہی کافر ہیں۔ یہ نہیں چلتا ہے کہ بعض انبیاء کو مانے، بعض کو نہ مانے، بعض کتاب کو مانے نہ مانے۔ ایک سلسلہ ہے جو جناب آدم سے شروع ہوا، آخری رسول پر ختم ہوا، اس کے بعد ان کے خلیفہ و جانشین ہیں، جیسا کہ ہر نبی کے خلیفہ و جانشین تھے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے ہمارے عقیدے کے مطابق۔ آج آیت نمبر 153 ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اس آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے، یسألک اہل الکتاب، اے میرے حبیب آپ کے پاس آ کر کے اہل کتاب سوال کرتے ہیں، کیا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان کے اوپر نازل ہو کتاب آسمان سے، یعنی پوری کتاب ایک ساتھ۔ قرآن مجید کیسے نازل ہوا؟ قرآن مجید البتہ تدریجاً بھی نازل ہوا ہے، دفعتاً بھی نازل ہوا ہے، لیکن انہوں نے اعتراض کس پہ کیا؟ تدریجاً پہ۔ یہ تدریجاً کیوں نازل ہو رہا ہے؟ جیسے کوئی آیت جنگ میں نازل ہوئی، کوئی صلح کے وقت پہ نازل ہوئی، اور کبھی مولا کائنات نے مثلاً حالت رکوع میں انگوٹھی دیا تو آیت نازل ہوئی، یعنی ہر آیت کی شان نزول ہے۔ وہ یہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اہل کتاب نے، یہودیوں نے کیا سوال کیا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، ان کے پوری کتاب ایک ساتھ نازل ہو تب ہم مانیں گے۔ یہ بہانہ جوئی، یہودیوں کے بہانہ جوئی کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور اس آیت کی شان نزول میں جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے، جیسا کہ تفسیر تبیان، تفسیر البیان، تفسیر روح المعانی اور دیگر تفاسیر نے اس آیت کی شان نزول یہی ذکر کیا ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اگر ایک ساتھ کتاب نازل ہو تو ہم مان لیں گے۔ حالانکہ کتاب قرآن مجید جو نازل ہوئی اللہ کی طرف سے کس لیے آئی ہے؟ ایک ساتھ نازل ہو چاہے الگ الگ نازل ہو، ہدف کیا ہے قرآن مجید کا؟ ہے انسانوں کی ہدایت کرنا، انسانوں کی تربیت کرنا، اچھی زندگی دنیا میں گزارنا۔ ایسی اچھی زندگی دنیا میں گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتانے کے لیے آیا کہ انسان آخرت میں بھی عزت پائے، مقام پائے، جنت پائے۔ لیکن انہوں نے بہانہ جوئی کیا۔ کیا بہانہ کیا؟ کہ ایک ساتھ اگر نازل ہوتی تو ہم مان لیتے۔ آگے آیت میں خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ یہ ایسا مطالبہ جو کر رہے ہیں، یہ
ان کی بس ہٹ دھرمی ہے، ان کی ضد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود جناب موسیٰ سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا. کیا آیت ہے؟ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ. انہوں نے تو موسیٰ سے اس سے بڑا معجزہ مانگا تھا. آپ سے کہہ رہے ہیں ایک ساتھ نازل ہو تب مانیں گے. جناب موسیٰ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب تک ہم خدا کو نہیں دیکھ لیں گے ہم نہیں مانیں گے. یعنی ان کے اندر جو بت پرستی کا کیڑا تھا ان کے اندر، اور سامری کے بنائے ہوئے اس بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے یہ یہودی گمراہ ہو کر کے. انہوں نے کیا مطالبہ کیا؟ ہم خدا کو نہیں مانیں گے. اور واقعہ بچے جانتے ہیں، مجلسوں میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کی قوم والوں نے مطالبہ کیا کہ ہم خدا کو نہیں دیکھیں گے جب تک مانیں گے نہیں. اتنا ضد کیا کہ موسیٰ جیسا نبی نے کہا اچھا نہیں مانتے تو چلو. خدا نے کہا ٹھیک ہے، فلاں پہاڑ کے پاس آؤ وہاں پہ. اب وہاں جو بجلی چمکی تو پھر پوری قوم جو دیکھنے آئے تھے وہاں جل کے راکھ ہو گئے. جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے. لہذا خداوند عالم اس کو یاد دلا رہا ہے. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ. اس سے بڑا بھی معجزہ انہوں نے مانگا تھا. فَقَدْ أَرَنَا اللَّهُ جَهْرَةً. خداوند عالم نے وہاں پہ جب دکھایا بجلی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ. بجلی نے آ کر کے ان سب کو جلا دیا. بِظُلْمِهِمْ. ان کے یہ ظلم تھا ان کا، اس طرح کا مطالبہ کرنا. خدا تو دکھائی نہیں دے سکتا چونکہ جسم نہیں رکھتا. جب جسم نہیں رکھتا اور پھر مطالبہ ان کا ظلم تھا. آگے یہ آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ یہ ایسے ضدی ہیں کہ اتنا بڑا ہم نے معجزہ دکھایا، جل گئے، خاک ہو گئے، راکھ ہو گئے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. پھر بھی انہوں نے اتنی بینات، اتنے معجزات، اتنے دلیلیں آنے کے بعد بھی انہوں نے گائے کی پوجا کی. فعفونا عن ذلك. خداوند عالم فرما رہا ہے کہ غفار ہے خدا، معاف کرنے والا. فعفونا عن ذلك. اس کے باوجود بھی انہوں نے توبہ کیا، ہم نے معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا. ہم نے جناب موسیٰ کو طاقت اور قوت اور واضح فتح یابی اور جیت عطا کیا. لہذا ان کی حصے بت پرستی جو تھی اس کی بنا پر انہوں نے ایسی ضد کیا اس طرح کا. اور خداوند عالم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں قرآن مجید ایک ساتھ نازل ہو تو مانیں گے. اور یہ حالانکہ خود توریت کے لیے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ توریت میں بھی پورا جو ہے ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی ہے. توریت پوری صرف وصایائے عشر جسے کہتے ہیں وہ ایک جا نازل ہوا ہے، اس کے بعد الگ الگ حصوں میں نازل ہوا ہے. البتہ یہ ایک مرتبہ نازل ہونا، الگ الگ نازل ہونا، یہ کوئی بات نہیں. قرآن مجید ہدایت کے لیے ہے، تربیت کے لیے ہے. اب نازل ہونے میں بہانہ جوئی کرنا ان کا سراسر غلط ہے. لہذا خداوند عالم نے ان کو نشانیاں دکھائیں، اور نشانیاں دکھانے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا اور جناب موسیٰ کا انکار کیا. ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءتهم البینات. اتنی واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی انہوں نے گائے کی پوجا کی. لہذا یہ یہودی ہمیشہ جو ہے بہانہ بازی کرتے تھے، کرتے رہیں گے. اور رسول اللہ کو جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان کے اندر چونکہ ایک تعصب، ہر دھرمی، ضد اور اپنا دنیا طلبی کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا. اب آگے کی آیت ہے اسی سلسلے میں، آیت نمبر 154. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ. خداوند عالم فرما رہا ہے ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، ان کے اوپر خوف طاری کر دیا. پھر ان سے بِمِيثَاقِهِمْ، فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ان سے عہد و پیمان لیا. اور انہوں نے پھر بھی اپنے گناہ سے نہیں. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ توبے کی شکل میں توبہ کرتے ہوئے تم بیت المقدس میں داخل ہو، سجدہ کرتے ہوئے، اپنی ہر دھرمی کو ہٹاتے ہوئے، خدا کے سامنے تسلیم ہوتے ہوئے، اس حقیقی اسلام پر آتے ہوئے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ.
ہم نے خداوند عالم فرمایا، ہم نے ان سے کہا کہ شنبے کے دن، سنیچر کے دن شکار نہ کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سے ہم نے سخت عہد و پیمان لیا، پھر بھی انہوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا، عہد و پیمان پہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اتنا معجزہ دیکھنے کے بعد، یعنی خداوند عالم نے اتنے معجزات دکھائے، اور پھر ان کے اوپر جو ہے عذاب کی شکل میں کوہ طور کو کھڑا کر دیا، جس کے خوف کی وجہ سے وہ انہوں نے مان لیا، لیکن یہ ماننا کافی نہیں ہے جب تک دل سے نہ مانے۔ لہذا کتب آسمانی میں، تمام آسمانی کتابوں میں صراحت کے ساتھ ذکر تھا کہ آخری پیغمبر، خود توریت میں بھی یہ ذکر تھا کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور پھر ان کا رسول اللہ کے آنے کے بعد نہ ماننا اور بہانہ جوئی کرنا، یہ ایک صرف بہانہ تھا، اور اس کی وجہ وہی ہدف دنیا پرستی، اپنا عہدہ، لہٰذا انہوں نے پیغمبر کو نہیں مانا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ابھی کہ یہ جس طریقے سے قرآن مجید دو طرح سے نازل ہوا ہے، ایک تدریجاً اور ایک بار میں، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ خداوند عالم فرما رہا ہے ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی دو طرح سے قرآن مجید نازل، ایک دفعتاً ہے، ایک بار قلب پیغمبر پر پورا قرآن نازل ہوا، اور پھر تدریجاً 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ لہٰذا اگر ان کا یہ بہانہ جوئی جو ہے، یہ بھی بہانہ صحیح نہیں۔ پہلی بات یہ کہ پہلے بھی بات کر جاتی ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، تربیت، انسانوں کی تربیت کے لیے ہے، ایک بار میں نازل ہو اور تدریجاً نازل ہو، ہر موقع پر، الگ الگ موقع پر نازل ہو، تو اس سے کوئی اثر پڑنے والا نہیں، یہ سب ان کی بہانہ جوئی ہے۔ اور خداوند عالم نے اس میں فرمایا کہ اتنا سب کے بعد بھی انہوں نے بہانے کیے۔ کیسا کہ یہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں اگر قرآن ایک ساتھ نازل ہوتا فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اس سے بڑا معجزہ انہوں نے مانگا تھا، اور جناب موسیٰ نے کر کے دکھایا، لیکن اس کے بعد بھی نہیں مانے۔ لہٰذا یہ بہت ضدی قوم ہے، اور آج بھی اپنی حرکتیں کر رہی ہے۔ آج فلسطین جیسی سرزمین پر قبضہ کر کے وہاں پر مسلمانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو ظلم کر رہی ہے، مار رہی ہے، لیکن دنیا میں ظلم اتنا بڑھ گیا ہے کہ کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے کہ یہ ظلم ہے۔ لہذا یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں ظلم عدل ہو جائے گا، اور عدل ظلم ہو جائے گا۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جو بھی مظالم ہو رہے ہیں، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے وہ سیریا میں ہو، چاہے یمن میں ہو، پروردگارہ ظالموں کے ان کے کرتوت کی سزا دے دے۔ پروردگارہ جہاں جہاں شہن حیدر کرار جرمال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو مریض ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب تمام مرحومین مومنین و مومنات بالاخص اپنے مرحومین کے سارے ثواب کریں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔